چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی نہ ہو سکی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء نے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ جج نے استفسار کیا کہ مجھے ایک تاریخ بتا دیں، عمران خان کب عدالت آئیں گے؟ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی صحت نے اجازت دی تو آئیں گے۔ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات 90 دن بعد نہیں، نومبر میں قومی اسمبلی کے ساتھ ہوں گے۔ وفاقی اور نگران حکومتوں میں اتفاق ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے پنجاب میں اپنے ہم منصب بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں ملک علیحدہ انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات 90 روز بعد کرانے کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ گورنر پنجاب نے صحافیوں سے گفتگو میں بھی کہا کہ پاکستان 2 علیحدہ انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح اہم اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آج اعلیٰ سطحی اہم اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز پولیس کو طلب کیا گیا ہے۔ دونوں صوبوں کے حکام الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن بریفنگ کے بعد انتخابی تاریخ سے متعلق گورنر سے رجوع کا فیصلہ کرے گا۔ خواجہ سعد رفیق بھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جنرل الیکشن کے ساتھ کرانے کے خواہاں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہوتے رہیں۔ اسمبلیوں کو مدت سے پہلے بغیر وجہ تعلیل کیا گیا۔ آئین نے قائد ایوان کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دیا ہے۔ عمران خان تو اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا۔ بجلی اور گیس سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ۔ پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کا بنیادی ٹیرف بڑھانے کی اصولی منظوری دے دی۔ بجلی کے نرخوں میں 4 سے 10 روپے فی یونٹ اضافہ متوقع۔ وفاقی حکومت گیس ٹیرف بڑھانے پر بھی رضامند ہو گئی۔ مختلف اشیاء پر جی ایس ٹی 17% اور فلڈ لیوی بھی عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف سے پالیسی سطح کے مذاکرات کا آخری دور جمعرات تک جاری رہے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح انقرہ روانہ ہوں گے۔ وہ صدر اردوان سے زلزلے کی تباہی، جانی نقصان پر افسوس اور تعزیت اور ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات 9 فروری کو بلائی گئی اے پی سی مؤخر کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ تباہ کن زلزلے سے شام اور ترکیہ میں 4300 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ۔ زلزلے کے بعد سے اب تک 120 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ شامی حکام کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شام کے صوبوں حما، حلب اور لتاکیہ میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث 1400 سے زائد افراد جان سے چلے گئے۔ دوسری جانب شام کے شمال مغربی علاقے کی ایک جیل میں زلزلے کے بعد قیدیوں نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں 20 قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے 2 امدادی دستے ترکیہ روانہ کر دیے گئے۔ عسکری قیادت نے ترکیہ میں زلزلے سے اموات پر اظہار تعزیت کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امدادی دستے پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے سے روانہ ہوئے۔ آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور ٹیکنیشینز ترکیہ روانہ ہوئے۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیم 30 بستروں کا موبائل ہسپتال قائم کرے گی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی میت کراچی پہنچا دی گئی۔ نماز جنازہ اور تدفین آج کراچی میں ہوگی۔ گزشتہ شب سابق صدر پرویز مشرف کی میت کو لے کر خصوصی طیارہ دبئی سے کراچی پہنچا تھا۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ نماز عصر کے بعد ملیر کینٹ میں ہی ادا کی جائے گی۔ پرویز مشرف کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پولیس کا گجرات میں چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر ایک مرتبہ پھر چھاپا۔ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے چھاپے کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر پر چھاپا مار کر آپ کو لگتا ہے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے، دوبارہ سوچ لیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سابق سیکریٹری محمد خان بھٹی کو ایس ایس پی حیدرآباد کی نگرانی میں سندھ پولیس کی بھاری نفری نے مٹیاری کے علاقے سے حراست میں لے لیا۔ رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے کے بعد پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں اداروں کو غیر قانونی چھاپوں سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں گزشتہ روز کمی کے بعد آج پھر اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 76 پیسے اضافے سے 276 روپے 6 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 400 سے زائد اضافے کے بعد 41,600 پوائنٹس کی سطح پر موجود ہے۔ آسٹریلوی ٹی20 ٹیم کے کپتان ایرن فنچ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ایرن فنچ نے 5 ٹیسٹ، 146 ون ڈے اور 103 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی، جس میں انہوں نے مجموعی طور پر 8,804 رنز بنائے۔ ان کے انٹرنیشنل کیریئر میں 17 ایک روزہ اور 2 ٹی20 سنچریاں بھی شامل ہیں۔ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے ایرن فنچ نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں اگلے سال ہونے والے ٹی20 ورلڈ کپ تک نہیں کھیل سکوں گا۔ اور کراچی میں نجی ٹی وی کے ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران جھگڑے کے بعد علاقہ مکینوں نے اداکارہ ہیرا مانی، ڈائریکٹر اور شوٹنگ سٹاف پر حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق علاقہ مکین چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں شوٹنگ نہ کی جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ناخوشگوار واقعے کے دوران اداکار اور دیگر سٹاف سے بدتمیزی کی گئی، جس پر 2 افراد کو حراست میں لے کر واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔